السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اب ہم نے پڑھنا ہے سطح مرتفع کینیڈا۔ ہم اس کے فزیکل فیچرز کے بارے میں پڑھ رہے تھے نارتھ امریکہ کے، باقی ہم سب پڑھ چکے۔ آج ہم نے پڑھنا تھا اس کے سطح مرتفع کینیڈا کے بارے میں، جس کو کینیڈین شیلڈ یا لارینشل شیلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سطح مرتفع کینیڈا کا بیشتر حصہ جو ہے وہ متغیرہ چٹانوں کی تقریباً 1 ملین مربع کلومیٹر سے زیادہ وسیع تہہ سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہ سارے کا سارا یعنی متغیرہ چٹانیں ان سے ڈھکا ہوا ہے۔ ان چٹانوں کا تعلق پری کیمبرین پیریڈ سے ہے۔ یہ پری کیمبرین پیریڈ کیا ہے؟ یہ ارتھ ہسٹری ہے، یعنی زمین کی تاریخ کا ادوار۔ اس سے پہلے، اس کے بعد کیمبرین دور آتا ہے، اور یہ پری کیمبرین یعنی کیمبرین دور سے پہلے زمین کی تاریخ۔ یہ سارا بلاک جو ہے لارینشل شیلڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان چٹانوں کے وسیع حصے دباؤ سے پچک گئے ہیں اور ڈسٹورٹڈ ہو چکے ہیں، یعنی بالائی تہوں کے دباؤ کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کے پچک چکے ہیں۔ اب سطح مرتفع کینیڈا جو ہے یہ اور براعظم نارتھ امریکہ کے شمال میں اور کوہ راکیز کے مشرق کی جانب واقع ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کوہ راکیز کے مشرق کی جانب اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے شمال کی جانب، اور خلیج ہڈسن کے گرد، یہ دیکھیں خلیج ہڈسن ہے، اس کے گرد یہ ایک قوس کی شکل جو ہے وہ بنائے ہوئے ہے۔ شمالی جزائر اور گرین لینڈ کے کچھ حصے، یہ گرین لینڈ ہے، اس کے کچھ حصے بھی کینیڈین شیلڈ کا حصہ ہیں۔ اس کا اٹھا ہوا حصہ مشرق کی طرف یہ والا اٹھا ہوا حصہ اس کا بلند ترین ہے، جہاں پہ لیبراڈور کے پہاڑ 1500 میٹر اونچے ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ پہاڑ جو ہیں یہ سارے، یہ دیکھیں، یہ پہاڑی سلسلہ ہے ایپیلیچین لیبراڈور کے پہاڑ، یہ نیچے تک آ رہے ہیں۔ اس کا جنوب مشرقی کنارہ، یہ والا حصہ، یہ والا دریائے سینٹ لارنس کی وادی پر واقع ہے۔ یہ دریائے سینٹ لارنس ہے، یہ جو تنگ سی ایک لائن جو اندر سے جا رہی ہے، یہ سینٹ لارنس کی طرف بہنے والے دریا تیز ڈھلوان سے اتر کر آبشاریں بناتے ہیں اور پن بجلی قائم کرنے کے لیے مناسب جو ہے وہ حالات فراہم کرتے ہیں۔ کینیڈین شیلڈ کا سب سے کم بلند حصہ خلیج ہڈسن کے جنوب میں یہ والا ہے۔ یہ حصہ تقریباً دلدلی علاقہ ہے، یہاں پہ کئی ندیاں اور دریا بہتے ہیں۔ گزشتہ برفانی دور یا آئس ایج میں گلیشیئر کے باعث زمین کا فرش جو ہے وہ جا بجا کھرچا گیا ہے، اور یہاں پہ نشیب و فراز پیدا ہو گئے ہیں، چھوٹی بڑی جھیلیں وجود میں آ گئی ہیں، اور صوبہ انٹوریو میں تقریباً 2 لاکھ جھیلیں موجود ہیں۔ آئس ایج میں، یعنی پہلے یہ علاقہ سارے کا سارا جو تھا وہ گلیشیئر سے ڈھکا ہوا تھا، پھر گلیشیئر آہستہ آہستہ ریٹریٹ کر گیا نارتھ سی میں، یعنی بحر منجمد شمالی میں چلا گیا، لیکن جاتے ہوئے اس کی زمین کو جا بجا کھرچ کے ہموار علاقوں کو اپنے ساتھ لے گیا، اور مختلف جگہوں پہ جھیلیں جو ہیں وہ وجود میں آ گئیں۔ کینیڈین شیلڈ کی سطح بنجر ہے، قابل کاشت نہیں، زیادہ حصہ جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے، اور سینٹ لارنس کے شمال میں جنگلات سے جو لکڑی حاصل ہوتی ہے اس سے کاغذ کا غوطہ وغیرہ اور کاغذ بنایا جاتا ہے، اور یہ شیلڈ پرانی ہونے کی وجہ سے، پرانی چٹانوں کی وجہ سے معدنی دولت سے مالا مال ہے، اور خاص طور پر سونا، تانبا، نکل اور لوہا یہاں سے حاصل ہوتا ہے اس سے۔ اس کے بعد ہے اندرونی میدان۔ یہ دیکھیں، یہ گرین کلر سے جتنا بھی نظر آ رہا ہے یہ براعظم شمالی امریکہ کا اندرونی میدان ہے۔ ٹھیک ہے، اور شمالی امریکہ کا عظیم وسطی میدان شمال میں بحر منجمد شمالی سے جنوب میں یہ دیکھیں خلیج میکسیکو تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ خلیج میکسیکو ہے، اور شمال میں یہ دیکھیں بحر منجمد شمالی سے شروع ہوتا ہے اور جنوب میں خلیج میکسیکو تک پھیلا ہوا ہے۔ شمال میں یہ بہت کم چوڑا ہے، اور جنوب کی طرف یہ فراخ یعنی چوڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی ہموار سطح کی پر اگر آپ دیکھیں تو صرف ایپیلیچین ماؤنٹین اور اوزاک پہاڑ جو ہیں وہ حائل ہیں،
یعنی اس کی ہموار زمین پر بلند علاقے یہ ایپیلیچین ماؤنٹین اور اوزاک کے پہاڑ ہیں۔ مشرق میں ایپیلیچین، مغرب میں کوہ راکیز، کے درمیان یہ ایک وسیع میدان ہے۔ سطح کے اعتبار سے اگر ہم سطح کے اعتبار سے دیکھیں تو خلیج میکسیکو کا ساحلی میدان اور کینیڈین شیلڈ کا بیشتر علاقہ بھی اس کا حصہ ہیں۔ اگرچہ جیولوجی کی روح سے یہ عظیم اندرونی میدان سے مختلف ہیں، ان دونوں علاقوں کو شامل کیے بغیر بھی اس کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ اوہایو میں سطح مرتفع ایپیلیچین کے مغربی کنارے سے ڈینور میں راکیز کے دامن تک اس کا فاصلہ 1920 کلومیٹر ہے۔ اگر شمالاً جنوباً دیکھیں تو شمالاً جنوباً 30 درجے عرض بلد پر ٹیکساس میں ساحلی کنارے سے 70 ڈگری عرض بلد پر دریائے میکنزی کے ڈیلٹے تک اس کا کل فاصلہ 4000 کلومیٹر ہے۔ اب اس اندرونی میدان کو بھی مزید حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، 3 حصوں میں۔ ایک ہے بلند میدان۔ بلند میدان مغربی حصے میں ایک وسیع علاقہ بلند میدان کہلاتا ہے۔ یہ والا یہ ہے اصل میں کوہ راکیز سے ملحقہ علاقے۔ مغرب میں 1500 میٹر کی بلندی سے مشرق کی جانب 600 میٹر کی بلندی تک اس کی ڈھلوان آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر ہے وسطی نشیبی میدان۔ یہ مغربی میدان کے مشرق میں واقع ہے۔ اس میدان میں دریائے مسیسپی اور اس کے معاون دریا جو ہیں وہ اس کو سیراب کہتے ہیں، جو کہ مغرب اور مشرق دونوں طرف کی طرف بہتے ہیں۔ کچھ حصوں میں یہ میدان چپٹے اور ہموار ہیں، لیکن عام طور پر ان کی سطح جو ہے وہ لہردار ہے اور خاصی پست ہے۔ جنوب میں خلیجی پست ساحلی میدان میں جا کے یہ اس خلیجی میدان کے ساتھ جو ہے یہ وسطی میدان جو ہے وہ مل جاتا ہے، وسطی پست میدان۔ پھر اس کے بعد ہے خلیجی ساحلی میدان۔ یہ خلیجی میکسیکو کے گرد حاشیہ بندی کرتا ہے، یہ اس جگہ پہ۔ اس میں جزیرہ نما یہ دیکھیں فلوریڈا کا علاقہ بھی شامل ہے، اور مسلسل طور پر یہ پھر بحر الکاہل سے ساحلی میدان کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب آپ کی اس کے فزیکل فیچرز ختم ہو گئے۔ اب انشاءاللہ ہم یہاں کی آب و ہوا کے بارے میں نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔